بندیوں، وہابیوں، نجدیوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ جانور ہے کہ جو حضور کی شان میں بے ادبی کرنے سے ڈرتا تھا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے سے ڈرتا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کراہیت ان یؤذیہ، کہ یہ جانور حضور کی شان میں بے ادبی کرنے سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ کہیں حضور کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک جانور جس کے اندر نہ شعور نہ عقل، وہ حضور کی شان میں گستاخی سے بچ رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو تم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ جو تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، امام طحاوی نے اسے شرح معانی الاثار کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اور امام عبد البر نے التمہید کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ علامہ ہاشمی نے مجمع الزوائد کے اندر، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک حوالہ ہے نزہۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے۔ اب سنیے یہ حدیث کیا ہے، کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحش، کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ایک جانور تھا، کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحش، اہل بیت اطہار کا ایک جانور تھا، ایک جنگلی بیل تھا۔ فرماتی ہیں فَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے پاس آتے تھے، اس جانور کے سامنے آتے تھے، لعب واشتد واقبل وادبر، تو اماں عائشہ فرماتی ہیں تو وہ جانور کھیلنے کودنے لگتا تھا، خوش ہو جاتا تھا حضور کو دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا تھا، واشتد واقبل وادبر، وجد کرتے ہوئے کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا، کبھی پھر آگے بڑھتا کبھی پھر پیچھے ہٹتا۔ پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخلا، اور جب وہ یہ محسوس کر لیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف فرما ہیں، حضور ابھی گھر میں آرام فرما رہے ہیں، حضور ابھی گھر میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب وہ یہ محسوس کر لیتا تھا فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخلا ربد فلم یترمرم ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب وہ یہ محسوس کر لیتا تھا کہ حضور ابھی گھر میں تشریف فرما ہیں، حضور ابھی گھر میں آرام فرما رہے ہیں، حضور ابھی گھر میں جلوہ گر ہیں، تو ایک دم سکون سے بیٹھ جاتا تھا۔ یعنی جب وہ جانور حضور کو دیکھتا تھا تو لعب واشتد واقبل وادبر، تو حضور کو دیکھ کر کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا، وجد کرتے ہوئے کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے ہٹتا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، تو وہ حضور کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا تھا۔ اور جب وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اب اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو اماں عائشہ فرماتی ہیں فلم یترمرم ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، تو پھر وہ سکون سے بیٹھ جاتا تھا، بالکل آرام سے بیٹھ جاتا تھا، نہ چیختا تھا نہ چلاتا تھا نہ غدر کرتا تھا نہ شور و گل کرتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، بالکل سکون سے بیٹھ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کراہیت ان یؤذیہ، کہ کہیں میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میرے آقا کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمیں ذرا سوچو، ایک جانور جس کے اندر عقل نہیں، جس کے اندر شعور نہیں، وہ حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی سے ڈرتا ہے اور حضور کی بے ادبی سے بچتا ہے، تو بتاؤ یہ جانور ان مولویوں سے، ان لوگوں سے بہتر ہے کیا نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہ جنہوں نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا، کہ جنہوں نے حضور کے لیے دیوار کے پیچھے کے علم کا انکار کر دیا، کہ جنہوں نے معاذ اللہ حضور کی تعظیم کو حضور کی تعظیم کے لیے بڑے بھائی اور گاؤں کے چودھری جیسا قرار دیا۔ بتاؤ ان مولویوں سے بہتر ہے کیا نہیں ہے؟